ناظرین، قاسم جو کہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نمی مکمل پاگل ہو چکی ہے اور وہ اس کے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ نمی کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو وہ اتنی زیادہ بیمار ہو جاتی ہے کہ مجھے مارنا شروع کر دیتی ہے اور گھر کی چیزیں توڑ دیتی ہے۔ نمی کے گھر والے بھی اب یہ مان جاتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس میں سچائی کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ قاسم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نمی کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نمی ایک پاگل لڑکی ہے اور وہ اسے نقصان پہنچا دے گی۔ لیکن نمی کے گھر والوں کے سامنے وہ معصوم بننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی نمی کو نہیں چھوڑے گا، اور اس حالت میں تو بالکل بھی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ نیند میں سوتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے گھر والے مجھے یتیم خانے بھیجنے کا کہہ رہے ہوتے تھے، اور ایسے میں اچانک وہ ڈر جاتی ہے۔ جب اس کی ماں یہ سنتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید میری بیٹی واقعی بیمار ہو گئی ہے، اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اس کا ٹھیک ہونا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ قاسم اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ یہ جا کر نمی کو بتاتا ہے۔ نمی کہتی ہے میں تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گی اور گھر والوں کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ تو قاسم کہتا ہے جاؤ بتا دو، وہ کون سا تمہارا اعتبار کر لیں گے، ان کے لیے اب تم ایک پاگل لڑکی ہو، تم ان سے جو بھی بات کرو گی وہ کبھی بھی اس بات کو سیریس نہیں لیں گے، بلکہ اب تو میں ان کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ تمہارے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے اور تمہیں ایک سائیکیٹرسٹ کو دکھانے لے جا رہا ہوں میں۔ تو وہ اس کے لیے بھی مان گئے۔ نمی جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے قاسم یہ سب تم ٹھیک نہیں کر رہے، بہت پچھتاؤ گے تم یہ کر کے۔ قاسم جو کہ دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے اپنے مشن میں، کیونکہ وہ نمی کو سب کے سامنے غلط ثابت کرنا چاہ رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ ادھر ستارہ جو کہ اب چاچا کے گھر چلی جاتی ہے اور سالار کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ستارہ اور اس کی چچی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ستارہ کی چچی کہتی ہے مجھے نفرت ہے تم سے، اور اس دن سے میں تم سے نفرت کرتی ہوں جب سے تم نے حیدرآباد میں ہماری ناک کٹوائی تھی اور ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ تم سالار کے ساتھ ہم سب کو چھوڑ کر چلی آئی، اگر تمہیں سالار کے ساتھ شادی کرنی تھی تو ہمیں بتا دیتی، ہم تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیتے، لیکن تمہیں تو اتنی جلدی تھی کہ ہمیں بتانا ہی گوارا نہیں کیا اور خود اپنی مرضی سے سالار کے ساتھ واپس آ گئی۔ تو ستارہ جواب دیتی ہے چچی میرا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ تو سالار نے مجھے مجبور کیا تھا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا، اور اگر میں یہ نہ کرتی تو سالار شاید ہماری ساری فیملی کو نقصان پہنچاتا اور وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، اور اس نے تو سلمان کو بھی پیسے دے کر خرید لیا تھا، اور جو ہماری شادی کے خلاف تھا ان سب کو اس نے راضی کر لیا تھا۔ اب چونکہ ستارہ چچا کے گھر رہ رہی تھی اور سالار ادھر اکیلا تھا تو سالار ستارہ کو واپس لینے آتا ہے۔ ستارہ کہتی ہے اب وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی اور اب وہ یہیں رکے گی۔ تو سالار اس سے پوچھتا ہے آخر بات کیا ہوئی ہے؟ ستارہ جواب دے گی تم جس طرح مجھے لے کر گئے تھے اس سے نہ صرف میری بلکہ میرے گھر والوں کی بھی بدنامی ہوئی ہے اور پورے خاندان میں ہماری ناک کٹی ہے، تو اب میں تمہارے ساتھ مزید تو رہ نہیں سکتی۔ تو سالار کہتا ہے اب تمہیں اس بات کا کیسے خیال آ گیا؟ اب تو ہماری زندگی میں سب کچھ بہتر ہونے جا رہا تھا اور پھر تم یہ سب کچھ کرنے پہ تیار ہو گئی، آخر کس نے کہا تمہیں یہ سب کچھ؟ ستارہ کہتی ہے جس نے بھی کہا ہو آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور آپ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سالار کہتا ہے رہنا تو تمہیں پڑے گا اب میرے ساتھ، اور میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا، ہاں اگر تمہیں کچھ وقت لینا ہے تو وقت لے لو، اور جب تمہارے دل سے یہ ساری بدگمانیاں دور ہو جائیں تو مجھے کال کرنا اور میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ تو ستارہ کہتی ہے شاید اب یہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ میں آپ کو کال کروں گی کہ آ کے مجھے لے جائیں۔ ادھر سلمان کی ماں جو کہ اپنے بڑے بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ نمی کی اب حالت خراب ہے اور قاسم اس کو ہسپتال داخل کرانے کا سوچ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو وہاں سے ہو آنا چاہیے اور نمی کا حال احوال پوچھنا چاہیے۔ تو اس کا بڑا بیٹا کہتا ہے نہیں امی، ابھی ہمیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمیں ان دونوں کو کچھ وقت دینا چاہیے، اور آپ نے دیکھا نہیں تھا اب قاسم اس کا کتنا خیال کرتا ہے، اگر ہم جائیں گے تو وہ پھر سے ہمارے ساتھ آنے کی ضد کرے گی اور شاید اس طرح اس کی طبیعت مزید بگڑ جائے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے اپنی بہن کے پاس کبھی نہیں جاؤ گے اور اس طرح تو وہ مزید بیمار ہو جائے گی۔ تو وہ جواب دیتا ہے جائیں گے امی، لیکن ابھی کچھ وقت اسے دیں اور جیسے ہی اس کی طبیعت سنبھل جائے گی تو ہم اس سے ملنے چلے جائیں گے۔ اور آپ نے سنا نہیں تھا اب تو قاسم بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور وہ دونوں اب اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر ایسے میں ہم ان کے پاس گئے اور نمی سے ملے تو شاید کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو اس کی ماں یہ سب کچھ سن کر چپ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نمی کی حالت کے بارے میں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں اور میں ایک دو دن میں ادھر چکر ضرور لگاؤں گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔